اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے مقابلے میں فرقہ پرستوں کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو دکھایا ہے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسری قسم فرقہ پرستوں کی ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گروہ بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دو کہ بے شک مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی میں نازل کیا ہے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی قرآن پاک آ چکا ہے۔ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اطاعت کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ رعد آیات 36 تا 37، پارہ نمبر 13۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب سے خوش ہوتے ہیں، اور بعض گروہ اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ بے شک مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس حکم کو عربی میں نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی اطاعت کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ رعد کی آیات 36 تا 37 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو دکھایا ہے۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو بعض گروہ ہیں، جو بعض فرقے ہیں، جو قرآن پاک کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرست جو قرآن پاک کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے کہ مجھے تو صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی غلامی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست
قرآن پاک کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کے جواب میں فرقہ پرست کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحابہ کے لیے ہدایت تھا اور ہمارے لیے ہدایت صحابہ کرام ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلایا ہے، اور فرقہ پرستوں نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ خواتین حضرات، جو لوگ بھی فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ بھی دین میں گروہ بنائیں گے یعنی فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے نام نہاد امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے نہ بچانے والا کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرتد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں۔ اب جو لوگ فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ خواتین حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے۔ اب جو لوگ فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا۔ خواتین حضرات، لوگوں نے قرآن پاک میں اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کس کو کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، میری کتاب میری ویب سائٹ www.whatisquranpak.com پر موجود ہے کہ غیب کا علم کسے کہتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام آیات قرآن پاک سے میں نے احاطہ کیا ہے، وہ مل جائیں گی۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا۔ فرقہ پرست رسول اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اور فرقہ پرست کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ اسی طرح میں ایک اور مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ فرقہ پرست کہتے ہیں نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور والد کا نام طارق تھا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرقہ پرستوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے اور وہ توحید پرست تھا۔ خواتین حضرات، جو لوگ بھی ان فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا
کہ فرقہ پرست کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حکم دیتا ہے، یہ اپنا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ سورہ کہف آیت 26 کا آخری حصہ ہے، پارہ نمبر 15۔ اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرستوں نے تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں سارے قرآن پاک کے ساتھ اپنے حکموں کو جوڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، اب جو لوگ فرقہ پرستوں کی اطاعت کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی ولی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک میں یہ آیت دیکھتے ہیں، سورہ یونس آیت 19 پارہ نمبر 11۔ اور سارے انسان ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کر لیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ یونس کی آیت 19 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان ایک امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں کو ایک امت بنایا ہے، مگر لوگ اس میں اختلاف کر لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ایک امت بنایا ہے، مگر فرقہ پرستوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر نہ کیا ہوتا، فیصلے کا، یعنی قیامت والا دن مقرر نہ کیا ہوتا، تو جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ اس دنیا میں ہی کر دیتا۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کی باتوں سے خوش ہونے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی خواہش کی اطاعت نہیں کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔